قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز حاضرین اکرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اور اس کی عید ختم ہو گئی ہے، لیکن ایک چیز آپ کے سامنے بیان کرنی ہے. ہماری زندگیوں سے صرف رمضان ختم ہوا ہے، عید ختم ہوئی ہے، نہ کہ اللہ کی عبادت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الذاریات کے اندر انسان کو پیدا کرنے کا مقصد بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ہم انسانوں کو پیدا کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صرف ایک مہینہ ایک خاص وقت کے لیے نہیں ہے، بلکہ انسان اپنی پوری زندگی تک ادا کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اس وقت تک کرو یہاں تک کہ حق یقین آ جائے. مطلب کیا ہے کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اس وقت تک کرو جب تک کہ تمہاری موت نہ آ جائے. انسان کو جس وقت موت آئے گی اس کے بعد ہی انسان کو عبادتوں سے چھٹکارا ملے گا. اگر انسان کی موت نہیں ہے، جب تک اس کی حیات باقی ہے، جب تک اس دنیا کے اندر اس کی زندگی باقی ہے، انسان کو عبادت کرنا ضروری ہے. عبادت کے اندر سب سے افضل عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نماز ہے، کیونکہ یہ نماز وہ عبادت ہے جس سے بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گفتگو کر سکتا ہے، بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کر سکتا ہے. اور یہ عبادت کے اندر بندہ جتنا زیادہ بہتری لائے گا، جتنا زیادہ اپنی عبادت کے اندر آگے بڑھے گا، یقین جان لیجیے بندے کا درجہ بھی اتنا ہی زیادہ بلند ہوگا. جیسا کہ بخاری کو مشہور حدیث ہے، بہرحال آپ سنے ہوں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادت اللہ کی کیسے کرنا ہے، ہماری کیفیت عبادت کے اندر ہماری حالت کیسی رہنا ہے، اس کے تعلق سے بیان کر تو یہ ارشاد فرمایا تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، کہ اللہ ہمارے سامنے موجود ہے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اگر یہ احساس ہمارے دل کے اندر پیدا نہیں ہوتا تو اتنا تو جان لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم جہاں بھی رہیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر نگہبان ہے. تو فرشتے کرامن کاتبین ہمارے ہر عمل کو، ہر چیز کو نوٹ کرتے ہیں اور کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے گواہی کے طور پر پیش کریں گے. تو لہٰذا ہمیں جو بھی وقت ملتا ہے اس وقت نماز ادا کرنے کی کوشش کریں، نماز کو ہرگز بھی نہ چھوڑے، نماز کی پابندی اپنے زندگی کے اندر لازم پکڑے. یقین جان لیجیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کے تعلق سے جو اوقات بیان کیا ہے کہ نماز ایک وقت میں فرض ہے، کہا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنوں پر ان کے وقت میں فرض ہے، ان کے ٹائم پر فرض ہے. نماز کا ایک وقت کیا ہے، انسان پر نماز فرض ہے. یقین جان لیجیے اگر کوئی بندہ اپنے زندگی کے اندر پانچوں وقت نمازوں کی مکمل پابندی کر لے، بغیر کسی ہٹاؤ کے، بغیر کسی رکاوٹ کے، اگر پرفیکٹ 5 وقت نماز کے وقت کی پابندی کر لیتا ہے تو یقیناً بندے کی زندگی پابند ہو جاتی ہے، بندے کی زندگی پابند ہو جاتی ہے. بندہ ہر عمل کو وقت پر کرتا ہے، اسے وقت کی اہمیت اپنی زندگی کے اندر معلوم ہوتی ہے. تو لہٰذا رمضان کے اندر ہم نے تو عبادتیں کر لی ہے، رمضان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہم نے نمازیں پڑھ لی ہے. اب ایسا نہیں
کی حفاظت سے مراد کیا ہے؟ نماز کو کیسے حفاظت کرنا ہے؟ مراد ہے کہ نماز کی پابندی کرنا، اس کے وقت پر، اس کے واجبات، اس کے فرائض، اس کے سنن، اس کے جو بھی چیزیں نماز کے تعلق سے جو بھی چیزیں سب کو پرفیکٹ ادا کرنے سے نماز کی حفاظت ہوتی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی چیز چھوٹ گیا تو پھر ہماری نماز حفاظت والی نہیں ہے۔ اور سورۃ المؤمنین کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کامیاب ہونے والے مومنوں کے چند صفات کو اللہ تعالیٰ نے چند نشانیاں گنایا، اور سب سے آخر میں کہا والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ تو گویا کہ نمازوں کی پابندی ایک مسلمان، ایک مومن کی نشانی ہے۔ اگر نماز کی پابندی ہماری زندگی میں نہیں ہے تو پھر ہمارا ایمان خطرے میں ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے، اپنے دل کا محاسبہ کرنا ہے۔ جس طرح ہم نے رمضان کے اندر نماز ادا کی ہے، اسی چیز کو کنٹینیو رکھتے ہوئے اپنی باقی زندگی کو بھی اللہ کی عبادت میں، اللہ کی نماز میں ہم نے گزارنا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نمازوں کی پابندی کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نمازوں کی حفاظت کرنے کے راہ میں توفیق